یہ جو پنجاب والا ہمارا علاقہ ہے سر، اس میں اس دفعہ کا مونسون پریڈکٹڈ تھا کہ یہ زیادہ تر پنجاب کے شمالی علاقوں میں اور آزاد جموں و کشمیر اور جی بی اور اے جے کے زیری علاقوں میں ہوگا۔ یہ والا سر جو سپیل ہے، اس میں یہ ایک پہلی بار ہے کہ اس وقت بے آف بنگال سے آنے والا سسٹم، مغرب سے ڈیولپ ہونے والا سسٹم اور عربین سی سے ڈیولپ ہونے والا سسٹم نے اکٹھا یہ اثر دکھایا ہے، جس کی وجہ سے سر ہندو کش کراکرم ہمالیہ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ سارا سسٹم کنسنٹریٹ ہوا ہے گلگت بلتستان کے زیری علاقوں میں اور پنجاب کے شمال میں۔ سر ابھی سر ہم یہ پنجاب میں جو ابھی جو لاسٹ 2-3 دن میں بارش دیکھ رہے ہیں، یہ سر اسی مونسون اور کلائمیٹ چینج کا ایک شاخسانہ ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو پرپل کلر ہے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر اوورآل ایکومولیشن آف رین فال زیادہ رہی ہے۔ یہ جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں و کشمیر کا علاقہ ہے سر، یہاں پر 500 سے لے کر 650 mm تک بھی بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ جموں کے علاقے میں تقریباً 350 سے 400 mm تھی سر، اور یہی پیٹرن تقریباً سیالکوٹ اور ساؤدرن سیالکوٹ میں بھی ہم نے دیکھا، تقریباً 400 mm بارش ہوئی۔ یہ سر اسی طرح کا یہ تمام انپریٹڈ واٹر اٹ کیم ٹو پاکستان، اور یہ نیچرل سلوپ میں یہ امپیکٹ ہوا اور یہ داخل ہوا۔ سر جو پاکستان سائڈ پہ ڈیمیجز ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے، یہ ہمارے تینوں دریا اس وقت ستلج، چناب اور راوی، یہ اس وقت سر سٹریس میں ہیں، اور اس میں سے انخلا لوگوں کا ممکن بنایا جا رہا ہے۔ یہ سر کرتارپور میں تھا، اٹ ہیز بین لارجلی ریسٹورڈ، جن لوگوں کو ایویکویٹ کر لیا گیا ہے، بٹ اسٹل دیر از اے لاٹ آف ورک ٹو بی ڈن ٹو ریہیبلیٹیٹ انفراسٹرکچر، اور اس کے علاوہ کراپس کا بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے۔ ہمارے مغربی دریا سر تقریباً معتدل ہیں، جس میں ریور انڈس اور ریور جیلم، تربیلا اور منگلا ڈیم ہے، دے آر انڈر دیئر لمٹس۔ جو چناب میں سر فلو آیا ہے وہ تقریباً جب ہم مرالا کو دیکھتے ہیں، مرالا میں سر پرسوں رات کو یہ فلو تقریباً 9 لاکھ کیوسکس تک پہنچا۔ یہ بہت بڑا انپریسیڈنٹڈ فلو، کیونکہ اس میں سر لوکل بارش سیالکوٹ کے ایریا میں بھی اور پیچھے سے آنے والا فلو بھی شامل تھا۔ ابھی سر یہ فلو ڈرین ہوتا ہے آگے خانکی میں اور پھر قادر آباد سے لے کر اٹ گوز ڈاؤن۔ مرالا سے بتدریج پانی کم ہو رہا ہے، لیکن خانکی میں اور قادر آباد میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب یہ بھی ریلا موجود ہے۔ سر راوی کی بات کرتے ہیں تو جسڑ میں تقریباً 2.25 سے 2.5 لاکھ کا ایک ریلا آیا ہے، اور آہستہ آہستہ جسڑ میں اس کا لیول ابھی کم ہو رہا ہے، کیونکہ اپ اسٹریم انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں و کشمیر میں بارشیں کم ہیں، لیکن آگے آنے والے دنوں میں یہ جو ریلا اس وقت جسڑ میں آیا ہے، یہ آہستہ آہستہ ابھی بلو کی شادرہ، پھر بلو کی، اور پھر نیچے سندھرائی کی طرف جائے گا۔ سر تیسرا رائٹ سے پہ آپ دیکھیں انڈین پنجاب کی طرف سے جو ریلا گنڈا سنگھ والا کے تھرو ریور ستلج میں داخل ہوا، یہ ایک بہت بڑا تقریباً 2.25 لاکھ کا یہ بھی ریلا ہے سر، جس کی ابھی بھی انٹینسٹی وہاں بڑھ رہی ہے۔ ابھی اس وقت میں مجموعی طور پر تقریباً 10 لاکھ کا ریلا ریور چناب میں موجود ہے، 2 لاکھ کا ریلا سر ریور راوی سسٹم میں ہے، اور تقریباً 2 سے 2.25 لاکھ ریور ستلج میں بھی ہے۔ سر آگے سر آنے والے تقریباً 2 سے 3 دنوں میں یہ تمام ریلے اکٹھے ہو کر پنجنت کی طرف جائیں گے، تو ہمارا خیال ہے کہ سر یہ تقریباً 10 لاکھ کا ایک ریلا بن سکتا ہے، کیونکہ لیفٹ سے انڈس کا بھی تقریباً 80-85 ہزار کا ریلا آ رہا ہے۔ سر بہت زیادہ نقصان اس وقت کراپس کا ہے، اس کا سپین بھی بڑا ہے، اور انفارچونیٹلی جو اس وقت انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ اگلے سال اس کی انٹینسٹی تقریباً 22% زیادہ ہوگی۔ یہ سارے وہ قدرت کی طرف سے دیے گئے اشارے ہیں جو آگے آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لیڈرشپ میں وی ول ڈیفائن دی اسٹریٹجی ٹو کنڈکٹ نیو مونسون اسٹریٹجی، کہ اس کے بعد ہم اپنا انفراسٹرکچر بہتر کر پائیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو I would also thank you yourself and the Chief Minister for coming here، اور ہمارے اس پورے جو ضلع پہ آفت آئی ہے اسے آپ نے دیکھا اور سنا۔ میں سر یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے سر کلائمیٹ چینج اب آئے گی اور یہ نیو نارمل ہے، لیکن یہ ان مینیجیبل نہیں ہے۔ وی مسٹ آئیڈینٹیفائی دوز گیپس کہ جو ہمارے انفراسٹرکچر میں۔ سر اگر آپ ریور راوی دیکھیں، انڈیا نے اپنی سائٹ پہ اتنے شاندار سپرز بنائے ہیں اور بند بنائے ہیں کہ انہوں نے سارا پانی وہ ہماری طرف پھینک دیتے ہیں، ان کی طرف منیمم ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سب سے بڑا کام ہے وہ اب ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کدھر سٹرکچرز کو سٹرینتھن کرنا ہے، کدھر ہمارے گیپس ہیں۔ ہمارے ضلع کا ایک مسئلہ یہ کہ ہم فرنٹ لائن کے اوپر ہیں، نالا ڈیک بھی آتا ہے، بسنتر بھی آتا ہے، بہیں بھی آتی ہے، راوی ریور بھی، یہاں سب انڈیا سے سب کچھ آتا ہے، لیکن اریگیشن میں وی آر انڈر ایکسین سیالکوٹ۔ تو یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ ایکسین اریگیشن ہونا چاہیے، چونکہ یہ واٹر فرنٹ لائن ایک ڈسٹرکٹ ہے، تاکہ اس کا ایک اپنا سیلف کنٹینڈ سسٹم ہو، اور اس ریسکیو کے گیپس مجھے نظر آئے۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں بوٹس کی کمی نظر آئی، اتنا ہمیں اس کو سٹرینتھن کرنا چاہیے۔ سر ریلیف کے اندر میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آج سی ایم صاحب تشریف رکھتی ہیں، اتنی بڑی ڈیواسٹیشن ہے، نارووال کو آفت زدہ ضلع ڈکلیئر کریں
تاکہ اس کے ساتھ جو لوگوں پہ کسان تباہ ہو گئے ہیں، ان کی فصلیں ختم ہو گئی ہیں، ان کو ریلیف مل سکے. ریکنسٹرکشن کے اندر سر ہمارا جہاں جہاں نالا ڈیگ گیا، راوی کا یہ پانی انڈیٹیڈ ہے، سارا روڈ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، ولیجز کی کنیکٹیوٹی ختم ہوگی. بالخصوص نالا ڈیک اور بسنتر اور بہیں کا وہ فلیش فلڈ کی طرح آیا ہے، تو وہ یعنی کہ سڑکوں کے درمیان سے وہ بنا کے نالے وہ گزر گیا، اس نے کاٹ دیا. تو اگلے چند دنوں میں ہمیں پلگ کرنے کی ضرورت ہے، بلڈوزر چاہیے ہوں گے، مشینری چاہیے ہوگی، تاکہ جو انٹر ولیج اور وہ راستوں کی کنیکٹیوٹی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کیا جائے. میڈیکل کور یقیناً سر بڑا سب نے ذکر کیا، 2022 میں بھی لوگوں نے کہا تھا کئی 100 اموات ہو سکتی ہیں، لیکن وی مینج. اس میں سر یونیسیف اور دوسرے UN ایجنسیز نے بھی بڑا تعاون کیا کہ جو دوائیاں ہیں وہ ساری چیزیں. تو یہ بھی میں کہوں گا کہ نیچے کی سطح پہ BHU کی سطح پہ جا کے RHC کی سطح پہ ڈاکٹرز کی ٹیموں کو موبلائز کیا جائے تاکہ وہ کالرا اور جو دوسری بیماریاں ہیں اس کے خلاف کریں. جیسے چیئرمین NDMA نے کہا کہ یہ روف کولیپس کا بڑا اس سے اموات ہوں گی، تو میری یہ گزارش ہوگی کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان سے فوراً ڈینجرس سٹرکچرز کو آئیڈینٹیفائی کریں، تاکہ ہم کم سے کم ایسے جو سٹرکچرز ہیں جہاں چھتیں گرنے سے اموات ہو سکتی ہیں ان کو بچا سکیں. آخر میں سر ری ہیب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایگریکلچر بینک اور جو بھی اور یہ بینکس ہیں ان سب سے بات کر کے ان فارمرز کے لیے کوئی لونز دینے کا طریقہ نکالنا چاہیے کہ جس میں انہیں کنسیشنل لون ملے، تاکہ یہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں. تو یہ چند ایک میری تجاویز ہیں کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کام کریں تو شاید اگلے سال کے لیے ہم بہتر پریپیئر ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو پرائم منسٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پہلے دن فلڈ کے بعد یہاں تشریف لائے. نارووال سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے، اور ابھی جیسے DG NDMA نے کہا کہ 3 ہمارے جو ریورز ہیں وہ انڈر سٹریس ہیں، چناب ہے، راوی ہے، ستلج ہے. اور پرائم منسٹر اس کے 3-4 کمپوننٹس ہیں جن کو، اور سب بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ کاز کیا ہے وہ بھی قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو آ گیا ہے فلڈ، ہم نے ایڈمنسٹریشن نے، پنجاب گورنمنٹ نے کا کیا رسپانس تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا میجرز لیے، اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہے، بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ یہ ہے کہ فیوچر کی ہماری کیا پلاننگ ہے. تو پرائم منسٹر، میرے لیے ایز اے چیف منسٹر، میرے لیے یہ بات باعث اطمینان ہے کہ کوئی بھی جو بھی ڈیتھ ہوئی ہے یا جو بھی نقصان ہوا ہے، لاسز ہوئے ہیں، وہ سب کو اس کی تکلیف ہے. اس کی شاید کمپنسیشن اتنی آسان بھی نہیں ہے، اسپیشلی جو زندگیوں سے لوگ محروم ہو گئے ہیں، اور جو کراپس کو ڈیمیج ہوا ہے یا جو انفراسٹرکچر کو ڈیمیج ہوا ہے. لیکن پرائم منسٹر، میرے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیتھ ایپتھی کی وجہ سے نہیں ہوئی، لیک آف رسپانس کی وجہ سے نہیں ہوئی، یا لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے نہیں ہوئی، یا کیئرلیسنس کی وجہ سے نہیں ہوئی. یہاں پر NDMA بھی موجود ہے، PDMA بھی موجود ہے، ان دونوں نے بہت اچھا کام کیا. ریسکیو 1122 نے ایکسیپشنلی اچھا کام کیا. پرائم منسٹر ڈاکٹر رضوان بیٹھے ہیں، ہیٹس آف ٹو ہم. انہوں نے کوڈ ریڈ پورے پنجاب میں امپلیمنٹ کیا ہے. اینڈ پرائم منسٹر، انہوں نے 50,000 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، ایویکیویٹ کیا ہے. پولیس کے جوانوں نے جو کام کیا ہے، سول ڈیفنس نے جس طرح کام کیا ہے، اور پھر پاکستان آرمی نے جس طرح آگے بڑھ کے جو ریسکیو کے اور امدادی کاموں میں حصہ لیا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. پرائم منسٹر، 38 ایئرس کے بعد 4 دہائیاں آلموسٹ ہو گئی ہیں، تقریباً 3 مہینے سے یہ مانسون چل رہا ہے، اور کوئی ایسا دن نہیں ہے جب بارش نہیں ہوتی. لیکن پرائم منسٹر، یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے ایک تو اگر صرف رین واٹر کی میں بات کروں تو ایکسیپشنلی ٹورینشل رینز تھیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پنجاب بھر میں جہاں پر بھی اربن فلڈنگ ہوئی، فلیش فلڈنگ ہوئی، واٹر پونڈنگ ہوئی، وہاں پر ود ان آورز، آپ کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے پرائم منسٹر، ود ان آورز پانی کو ہم نے ڈرین کیا. لیکن یہ جو فلڈ ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو کنٹینیوس بارش رہی ہے، دوسرا
جب انڈیا نے ان کی کیپیسٹی, ان کے ڈیمز کی کیپیسٹی اوور فلو کر گئی تو انہوں نے اپنے اسپل ویز کھول دیے. لیکن ہمارا ارلی وارننگ سسٹم بالکل اچھا کام کر رہا تھا. ٹائملی ایویکیویشن ہوئی ہے لوگوں کی جو لو لائنگ ایریاز تھے. لوگ, آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر, بہت مشکل ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑنا, اور اسپیشلی وہ لوگ جن کا کل سرمایہ ان کا گھر اور چند ان کے مال مویشی جانور ہوتے, ان کو ایویکیویٹ کرنا ٹائملی اور ان کو جو ایلیویٹڈ مقام پہ لے کے جانا. پرائم منسٹر فرسٹ ٹائم لائف سٹاک کا بھی منیمل جو ہے وہ نقصان ہے, کیونکہ لائف سٹاک کو بھی ہم نے ریسکیو کیا ہے اور ریسکیو کر کے ہم نے اس کو سیف اسپاٹس پہ ہم نے شفٹ کیا. جو گرودوارا ہے پورا فلڈ ہے, اننڈیٹڈ ہے. آپ پہلی کوشش یہ کریں کہ آپ اندر سے اس کے ایٹ لیسٹ پانی ڈرین کریں, تاکہ وہاں پہ جو یاتریز ہیں یا جو ہماری سکھ بھائی ہیں, کمیونٹی ہے, ان کو آسانی ہو. ان کی ایک مذہبی جگہ ہے. پھر پرائم منسٹر جو اب واٹر بورن ڈیزیزز ہیں, جس میں کالرا ہے, اسکن ڈیزیزز ہیں, ڈائریا ہے, جس کے اندر اب ہیپیٹائٹس خدا نخواستہ پھیلنے کا خطرہ ہے, تو اس میں ہم نے فیلڈ ہاسپٹلس کو ایکٹیویٹ کیا ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 1000 کے قریب کلینکس آن ویلز ہیں, جن کو میں نے سارے آفت زدہ علاقوں میں ڈائیورٹ کیا ہے. یہ ہمارے ساتھ ہیلتھ منسٹر بھی بیٹھے ہیں, ہیلتھ سیکرٹری بھی بیٹھے ہیں. ان کو میں نے کل واضح ہدایات دیں. کل میں نے 3 گھنٹے کی میٹنگ کی ہے ود آل ڈی سیز, آل کمشنرز, اور یہ سب حضرات موجود تھے کہ ویکسینیشن بھی ان کے پاس جو ہے وہ اچھی تعداد میں ہونی چاہیے. اسنیک بائٹس کے واقعات ہو رہے ہیں, تو اینٹیڈوٹس جو ہیں وہ ان کے پاس ہونی چاہیے. دوسرا, جو جتنی بھی دوائیاں جن کی ایمرجنسی میں ضرورت ہے, ان کا جو ایمپل سٹاک ہے وہ موجود ہونا چاہیے. ٹیمز کو ہر ایسے علاقے میں جا کے کیمپ کرنا چاہیے جہاں پہ جو انانڈیٹ ہوئے ہیں. اسی طرح پرائم منسٹر جو لائف سٹاک ہے جس کو آپ نے ریسکیو کیا ہے, ان کا فوڈر کا ارینج کرنا, ان کے پینے کے پانی کا ارینج کرنا, اور ان کے جو ان کی ویکسینیشن ہے, اور جو ویٹنری ٹیمز ہیں ان کو بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ جگہ جگہ پہنچیں اور وہ جو میجرز ہیں وہ لیں. اور اسی طرح پرائم منسٹر جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے, یہ تقریباً 200 کلومیٹرز کی جو روڈز ہیں, اگر میں ٹوٹل بتاؤں تو ہمارا ڈیمیج ہوا ہے. اس کی ریہیبلیٹیشن میں ٹائم لگے گا. جو ٹیمپرری کنیکٹیوٹی ہے اس کو بحال کریں تاکہ راستے کھلیں اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو ولنریبل سیکشنز آف دا پاپولیشن ہیں, جیسے خواتین ہیں, جیسے بچے ہیں, یا ایلڈرلی لوگ ہیں, ان کو ان کی ایویکیویشن کے لیے اور ان کی جو کیئر ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. اور بڑے ہارٹننگ امیجز تھے کہ ریسکیو 1122 کے جو پرسنل ہیں یا جو پولیس کے لوگ ہیں, انہوں نے چھوٹے چھوٹے انفنٹس کو, بچوں کو اٹھا کے ریسکیو کیا, سینے سے لگا کے ریسکیو کیا. تو میرے لیے ایز چیف ایگزیکٹو بہت خوشی کی بات ہے, اطمینان کی بات ہے کہ میری تمام ٹیم نے اور NDMA انکلوڈیڈ, انہوں نے بہت ایک ٹیم ہو کے ایز ون ٹیم بڑے یونیفائڈ طریقے سے, یونٹی سے کام کیا ہے. تو میں ان سب کو شاباش بھی دیتی ہوں. اوور نائٹ کوئی ریلیف نہیں ہوتا, اس کو ٹائم لگے گا, لیکن لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کا پرائم منسٹر, ان کی چیف منسٹر, ان کے منسٹرز, ان کے ادارے, ان کے MNAs, ان کے MPs جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور تکلیف میں ان کے ساتھ ہیں. ہمیں صرف ڈیمیج کنٹرول نہیں کرنا, ہمیں صرف فائر فائٹنگ نہیں کرنی. ایز اے پروگریسو نیشن جس کو اپنی تکلیفوں کا پتہ ہے, اپنے مسائل کا پتہ ہے, صرف پتہ ہونا کافی نہیں, ان کا حل جو ہے وہ ہولسٹک سولوشن بھی اس کے لیے چاہیے. پانی جو ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور پانی ایک ریسورس ہے. ایک بھی میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بھی بوند پانی کی ضائع نہیں ہونی چاہیے. ہماری فصلوں کے کام آئے, ہمارے لوگوں کے کام آئے. بھلے انڈیا اپنے اسپل ویز کھول دے, ہمارے پاس ایسا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے کہ ہم اس پانی کو ریسیو کریں, اس پانی کو سٹور کریں اور اس پانی کو اپنے لیے استعمال کریں, اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. اس کے لیے ایک کمپلیٹ ایک جو سائنٹیفک سلوشن چاہیے, ایک کمپلیٹ انجینئرنگ سلوشن چاہیے, جس کے اوپر میں اب بیٹھ کے کام کروں گی. اگلے سال میری کوشش ہوگی کہ ہمارے پاس ایک پورا ہولسٹک سلوشن ہو, اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس پہ آج سے ہم کام شروع کریں, کل کا انتظار نہ کریں. ریہیبلیٹیشن بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میری ہدایات ان کو چلی گئی ہیں کہ کمپنسیشن جو ہے وہ سب کو ملنی چاہیے. جو ہمارے کراپس ڈیمیج ہوئے, چاول کی فصل ہے اور کاٹن کی فصل ہے, تو وہ اس میں جو میں نے ان کو کہا ہے کہ لاس شیٹس اپنی پوری بنائیں. ہم انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر
میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اور پنجاب کے عوام کو بھی میں یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی ریہیبلیٹیشن میں، چاہے وہ ہماری جو کسان بھائی ہیں ان کے جو نقصانات ہیں، یا جو ہمارے نادار غریب ایسے پنجاب کے ریزیڈنٹس ہیں جن کو سیلاب میں نقصان پہنچا ہے، یا جن کی زندگیاں چلی گئی ہیں، یا جن کا لائف سٹاک کا لاس ہوا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گی اور پوری محنت سے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ریہیبلیٹیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ پرائم منسٹر. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، منسٹر پلاننگ چودھری احسن اقبال صاحب، فیڈرل پروونشل منسٹرز، چیئرمین NDMA، چیف سیکرٹری IG پولیس اور درجہ بدرجہ تمام وفاقی اور صوبائی افسران، آج یہاں پر ہم نے ایک بھرپور پریزنٹیشن لی ہے، اور یہ جو حالیہ ہفتوں میں جو آفت جس نے پہلے بے پناہ گلگت بلتستان میں، پھر KP میں انسانی جانوں کا وہاں پر ضیاع ہوا، اب یہ شدید طغیانی پنجاب کے میدانوں سے گزر رہی ہے، اور اس کا جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، ہمیں سب کو اس کے اوپر بہت دکھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ ہے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس حوالے سے جو کاوشیں پنجاب حکومت چیف منسٹر کی سربراہی میں کر رہی ہیں، وہ یقیناً لائق تحسین ہیں، جس میں آپ کی PDMA 1122 ہیلتھ، اریگیشن اور پولیس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جڑے ہوئے محکمے ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں. میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح سے ہمارے جو یہاں پر فیڈرل منسٹر بیٹھے ہیں، ان کے صاحبزادے جو MP ہیں، اور ساتھ ہمارے جو پولیٹیکل یہاں کی ناروال کی جو لیڈرشپ ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں چیئرمین NDMA اور ان کی ٹیم کو، اور افواج پاکستان کو اور ان کی جو اٹیچمنٹس ہیں، جو دن رات یہاں پر سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو کام کر رہی ہیں، دن رات ہیلی کاپٹرز مہیا کر رہی ہیں، بوٹس مہیا کر رہی ہیں، اور اس طرح دوسری جو انتہائی اہم جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ مل کر جو کام، تو یہ اصل میں ایک سینس آف کوآپریشن ہے حکومت پنجاب کا اور تمام متعلقہ اداروں کا، جو دن رات ٹیم ورک کی شکل میں جو کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹیم ورک ہے جس کا الحمدللہ آج جس کا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا، وہ اس کو منیمائز کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2022 میں جو اس طرح کی آفت آئی تھی، کلاؤڈ برسٹ ہوئے، فلیش فلڈز آئے، اور پھر جو تباہی ہوئی، اور 2022 کی تباہی کا مین جو نشانہ تھا وہ صوبہ سندھ تھا اور بلوچستان تھا، اور اس کے بعد کسی حد تک KP اور پنجاب کے 1.5 جنوبی اضلاع تھے، اور لاکھوں ایکڑ زمینیں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، اور کئی سو بلین ڈالرز کا پاکستان کی معاشی جو ہماری جو اس کو نقصان پہنچا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بات اب یہاں ہے کہ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہے، اور پہلے 10 ممالک جو سرفہرست ہیں ان میں پاکستان کا نام شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ بات بالکل اپنے ذہنوں میں
एब्सोल्युटली हमें इसको क्रिटिकली इसको हमें उजागर कर लेना चाहिए कि ये अब आइंदा आने वाले सालों में ये एक ऐसा अमल है जो कि रिपीट होता रहेगा। अब ये हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं, इस चैलेंज को मिलकर मिन हैसुल कौम वफाक और चारों इकाइयाँ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मिलकर इसका हम मुकाबला अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम शामिल हाल होगा। तो उसके लिए यकीनन सूबों ने अपने लेवल पर तैयारी करनी है। PDMAs हैं, वफाक के लेवल पर NDMA है और फिर साथ जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, एंटिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मुकम्मल प्रिपेयर्डनेस दिखानी होगी। मगर सबसे बढ़कर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी, कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। हमें ये रिसोर्सेज ख़ुद जनरेट करने होंगे, हमें ये रिसोर्सेज ख़ुद जमा करने होंगे और पाकिस्तान के अंदर सूबों में वफाक में मिलकर ये सख्त है कि इंशाअल्लाह हम अगर सिर जोड़ के बैठेंगे तो इंशाअल्लाह इसके वसाइल हम उसका हल ढूंढ लेंगे। इसीलिए जो पिछली हमारी एपेक्स कमेटी की मीटिंग इस्लामाबाद में हुई थी, मैंने इस इशू को फ्लैग किया था कि स्टोरेज कैपेसिटी इज़ नीड ऑफ द आवर और इसके लिए हमें बग़ैर वक्त ज़ाया किए उसकी तैयारी करनी चाहिए। चाहे वो द्यामिर भाषा डैम है, मोमिन डैम है या फिर सूबों में आपके यहाँ पर पंजाब में एक दो चनेौट में आपके पास एक दो बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ हम नॉर्थ में छोटे छोटे डैम बना सकते हैं तो ये वो अमल है जिसके ऊपर हम आज उसके ऊपर उसका आगाज़ करेंगे तो कई साल लग जाएंगे इस अजीम मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि 2022 की तरह इस साल भी सूबे पंजाब सूबा और अभी ये रेला सिंध जाना, अल्लाह ताला करम करे कि जब वहाँ पर पहुँचे जब पानीनत पे, उसके बाद इसके जो तुग़यानी में कमी आए, इसमें ठहराव आए, लेकिन बहरहाल एक चैलेंज है। तो हमें मैं समझता हूँ कि मिलकर हमें इसके ऊपर काम करना होगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। और ये जो आपने यहाँ पर ऐलान किया है कि जो फसलें तबाह हुई हैं उसका नुकसानात आप फिलफौर अदा करेंगे किसान को, ये बहुत बड़ी आपकी ये काविश होगी। इसमें अल्लाह ताला आपको उसमें हिम्मत दे और इसी तरीके से जो जानें ज़ाया हो गई हैं और जो घर तबाह हो गए हैं, आई एम श्योर कि इसके ऊपर भी आप पूरी तरह कंट्रीब्यूट करेंगे। आइंदा आने वाले सालों में चैलेंजेस की तैयारी करें और उसके लिए हमें सबके मिलकर हमें बैठना होगा, सोचना होगा और फिर हमें फैसले करने होंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, एक दफ़ा फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब को और उनकी पूरी टीम को शाबाश देता हूँ और NDMA को, अफवाज पाकिस्तान का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब मिलकर बड़ी जाम काम कर रहे हैं। गुरुद्वारा में जो पानी जमा हुआ है, चीफ आर्मी स्टाफ ने फ़ौरन ऑर्डर्स दिए कि हेलीकॉप्टर्स भिजवाए जाएं, लेकिन मौसम की ख़राबी की बिना पर फिर कश्तियों से शायद आपने उसका इनखला किया। तो ये दिस इज़ अगेन टीम वर्क। अगर टीम वर्क होगा तो अगर एक के पास एक रिसोर्स है दूसरे के पास नहीं, तो हम मिलजुल कर बांध कर उसके हम भरपूर फ़ायदा लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सूबाई वज़रा वज़ीर आज़म को पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफ कर रहे थे।
اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. وزیراعظم شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کئی نئے چھوٹے ڈیمز تعمیر کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے اور یہ تمام تر پانی جو کہ سیلاب کے باعث ضائع ہو جاتا ہے اسے سیکیور کیا جا سکتا ہے. گلگت بلتستان خیبر پختونخوا میں بھی اس سال سیلابی صورتحال رہی, جانی نقصان پر افسوس ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ NDMA, ریسکیو 1122 اور دیگر ادارے امدادی کارروائیوں میں کردار ادا کر رہے ہیں. وفاقی وزراء ناروال کی سیاسی قیادت, سول انتظامیہ اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرتا